آپ کے لحاظ سے اس وقت پاکستان کے اندر یوتھ کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو گریجویشن کرنے سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کے بہت سے خواب ہوتے ہیں، گریجویشن کرنے کے بعد اس کے بہت سے خواب ہوتے ہیں. پھر ایک نوجوان کو جو ہم دیکھتے ہیں تو نوجوان کا ایک سوشل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو پاکستان کی جو یوتھ ہے یا پاکستان کے جو پڑھنے والے ہیں، خصوصاً اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں، اسلام آباد کو پردیسیوں کا شہر کہتے ہیں آج کل کے جو فیسز کا کیا فیکٹر چل رہا ہے؟ کہ اس کے اندر ہم شارٹ لسٹ ہو سکیں اور وہ سستی یونیورسٹی کو یوٹیلائز کر سکیں. اسلام آباد آ کے کوئی بڑے آدمی نہیں بن جائیں گے یا کسی بڑے شہر جا کے کوئی بڑے آدمی نہیں. اسکوپ جو ہے وہ آدمی سے ہوتا ہے، شہر سے یا فیلڈ سے نہیں ہوتا. پہلے تو وہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ میں ڈگری کروں گا تو شاید آگے جاب مل جائے. اسٹوڈنٹ ہونے کی سطح پہ جب وہ رسک لے گا تو آگے جا کے وہ اچھا پولیٹیشین یا اچھا سیاستدان یا اچھا ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے. تو یونیورسٹی ایفیڈیوٹ پہ سائن کر کے وہ اس کو بالکل بند کر دیتی ہے. اب وہ ویسے ہی آئسولیٹڈ ہوتا ہے اور ان کو مصروف رکھنے کے لیے یونیورسٹی ان کو کیا دیتی ہے؟ صرف اور صرف پڑھائی. کہ جو اسٹوڈنٹ کبھی جاب کے لیے جاتا ہے اس کو ذریعہ تو پورے گاؤں کا پریشر ہوتا تھا، پورے گاؤں کا نام روشن کرتا ہے. اس اندر سے جو ایک آواز آتی ہے نا اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کا، چونکہ نہیں سمجھنا چاہیے، بالکل بیوقوفی کی بات ہے. ایک تعلیم کے ساتھ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ کی ڈگری ہوتی ہے ڈیفائن نہیں کرتا، آپ کا شوق ڈیفائن کرتا ہے. ایک تو بول رہے مت کہنا، جب ایک نوجوان اپنی ڈگری پر محنت کرتا ہے 3.9 سی جی پی اٹھا کے لے آتا ہے. ایک اور بات بھی ہے نا کہ اگر یونیورسٹی اگر ڈگری دے رہی ہے تو ڈگری کے ساتھ ساتھ وہ تو اسکل دے سکتی ہے. آدمی جس نے ساری زندگی تھیوریٹیکلی بزنس پڑھا ہے وہ کیسے بتا سکتا ہے اگلے وہ بزنس کیسے کرنا ہے؟ نوجوان لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جب اس کے نمبر کم آتا ہے تو وہ خود کشی کر لیتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ ہے، ان کو حکومت کتنا دے رہی ہے بجٹ ان کی تعلیم کے اوپر؟ یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی، ہر آدمی یونیورسٹی کے لیے نہیں بنا. نظر آتا ہے وہ بارش پہ آتا ہے. پیڑھی کہتے ہیں، جنریشن کہتے ہیں، یہ پوری ٹیچرس کی یہ فارغ ہو ایک ساتھ اور پھر نئے ٹیچرز آئیں یا تو پھر ان کے اندر اصلاحات آہستہ آہستہ لائی ہیں. مگر ساروں کے اندر پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں بکس ایک ہو. کم از کم یہی بتا دیں خدا کون ہے. اگر یہ بتائیں گے خدا کون ہے تو بتانا پڑے گا اس کی حاکمیت ہے. حاکمیت اس کی تو پھر اپنی مرضی چلے گی نہیں. ویسے میں میں حکومت نے 4% رکھی بھی ہوئی ہے. میرے 4% کے لیے بھی ہمیں بھیک مانگنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عزام ذاکر. آپ تمام لوگوں کو اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر ویلکم کرتا ہوں. آج میرے پوڈ کاسٹ کے مہمان حسن شجی بھائی ہیں جو نمل یونیورسٹی سے بی ایس انگلش کے طالب علم ہیں. حسن شجی بھائی آپ کہتے ہیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. الحمدللہ. حسن بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ نمی پوڈ کاسٹ کا ہمیں ٹائم دیا. حسن شجی بھائی آپ بھی یوتھ ہیں اور آپ بھی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں اور پاکستان ایک ایسا خوش قسمت ملک ہے جس کی 65% یوتھ پر مشتمل ہے. آپ کے لحاظ سے اس وقت پاکستان کے اندر یوتھ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہیں چاہے وہ ڈگری مکمل کر چکے ہیں؟ تھینک یو فار ہیونگ می فرسٹ آف آل. اچھا، یہ سوال تو بہت بڑا ہے اور بہت بیسک ہے اور اس کے اندر بہت ساری تفصیل درکار ہے کہ جس کے اوپر ہم جتنی بات کریں اتنی کم ہے. مگر جو بات سمجھنے کی ہے، جو بات دیکھنے کی ہے، وہ دیکھنی چاہیے کہ آج کا نوجوان کیا ہے. اس نوجوان کو سمجھیں گے، اس نوجوان کو سمجھنے کے بعد سمجھ آئے گا کہ اس نوجوان کے مسائل ہیں کیا. اب میں ریسنٹلی میں نے گریجویٹ ہوا ہوں نمل اسلام آباد سے. تو گریجویشن کرنے سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کے بہت سے خواب ہوتے ہیں، گریجویشن کرنے کے بعد اس کے بہت سے خواب ہوتے ہیں. پھر ایک نوجوان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نوجوان کا ایک سوشل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی ایک اپبرنگنگ ہوتی ہے، اس کا ایک پورا سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان، آپ میں اور کوئی بھی آس پاس ہو، وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوتا، اس کا ایک پورا کلچرل سوشل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو وہ اپنی امیدیں لے کر اور بہت ساری چیزیں لے کر پلا بڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے بعد ان امیدوں کے اندر جو ہے وہ نکھار بھی آتا ہے. اس کے لیے وہ کوششیں بھی کرتا ہے، مایوس بھی ہوتا ہے اور پر امید بھی ہوتا ہے کبھی کبھار. تو پاکستان کی جو یوتھ ہے یا پاکستان کے جو پڑھنے والے ہیں، خصوصاً اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں، اسلام آباد کو پردیسیوں کا شہر کہتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے شہروں سے اور بڑے بڑے شہروں سے بھی میرا تعلق ویسے کراچی سے ہے. میں اسلام آباد سے بڑے شہر سے آیا ہوں. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو چھوٹے شہروں سے آتے ہیں. کسی بھی چھوٹے شہر سے جو بندہ اسلام آباد آتا ہے، اس کی جو سب سے پہلی اور بیسک چیز یہ سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا کریئر اور میں فائنینشلی سیٹ ہو جاؤں گا اور مجھے اس شہر آ کے ایکسپوجر ملے گا. مگر سب سے بڑی ریالٹی جو یہاں کے کک ان کرتی ہے اسلام آباد پہنچتے ہی، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں تو گزارا ممکن ہی نہیں ہے. یہاں تو ہاسٹل کی فیس زیادہ ہے، یہاں تو یونیورسٹی کی فیس زیادہ ہے. یہاں تو میں اپنے گاؤں جو ہے وہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک بار جا سکتا ہوں. میرے اوپر ایکیڈمک پریشر الگ ہے. اور پہلے پڑھائی کے ساتھ ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے کہ والدین سپورٹ کرتے ہیں. مگر والدین کے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا کہ اس سیمسٹر فیس بھی دیں، ہاسٹل کی فیس بھی دیں، ان کے کھانے پینا بھی افورڈ کریں، ان کا گھومنا پھرنا بھی افورڈ کریں. آج کل کے جو فیسز کا کیا اسٹرکچر چل رہا ہے؟ جیسے فیسز کا اسٹرکچر آپ بات کی یونیورسٹی سے کرنی چاہیے آپ. اب اچھی یونیورسٹی جائیں گے تو لاکھ تو کراس کرتی ہے. ٹاپ ناچ یونیورسٹیز جائیں تو 4 ساڑھے 4 5 لاکھ تو ایک نارمل بات ہے. نارمل آپ ایک تو 8 ایئر ہیں، بالکل اچھی ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں. باقی اگر آپ سیکنڈ گریڈ میں ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے فیسز بہت زیادہ ہے.
اور ایک نارمل یونیورسٹی کی فیس بھی 70-80 ہزار سے کم نہیں ہے. سرکاری جامعات کی فیس بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کے اندر نظام بھی ہو گیا سرکاری جامعہ کے اندر فار سپوز مثلاً اگر 100 سیٹس ہیں تو 500 اپلائی کرنے والے ہیں. تو جو کم فیسز والی جامعات ہیں، جامعہ قائد ہے، اس کی فیس کچھ نہ کچھ کم ہوتی ہے میرٹ پہ اگر ایڈمیشن ہو جائے، کوٹے پہ ایڈمیشن ہو جائے، مگر اس کے اوپر اتنے زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں کہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہم شارٹ لسٹ ہو سکیں اور وہ سستی یونیورسٹی کو یوٹیلائز کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ اس ایک اور معاملے کو سمجھنے کے لیے آپ اسلام آباد میں کبھی آپ نے ریسرچ کی ہو تو دیکھیں آپ پولیس کا امتحان ہوتا ہے، پولیس کا ریس سے لگاتے ہیں اور پچھلی بار تو بہت زیادہ ہی رش پڑی تھی جو ریس اسٹیڈیم میں کرتے ہیں وہ بالکل، اور اس کے اپلیکینٹ کتنے ہوتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں، اور سیٹ سینکڑوں میں ہوتی ہے، یعنی بہت فرق ہے. 100 سیٹس ہوں گی، 1000 اپلیکینٹ ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جامعات کا بھی مسئلہ ہے. اور ایک بہت اہم مسئلہ جو بار بار ہمیں بات کرنی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے کہ آپ اسلام آباد آ کے کوئی بڑے آدمی نہیں بن جائیں گے، یا کسی بڑے شہر جا کے کوئی بڑے آدمی نہیں بن. اسکوپ جو ہے وہ آدمی سے ہوتا ہے، شہر سے یا فیلڈ سے نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے، اس کو کرنے میں مزہ آتا ہے، تو آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. اور کامیابی کی ڈیفینیشن پہ بھی بات کی جا سکتی میں سے یہ کہیں کہ جب ایک بندہ اسلام آباد داخل ہو جاتا ہے، یہاں کسی یونیورسٹی کے اندر وہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں، چلیں بل پر وہ ڈگری اپنی کر لے ہے، کچھ چلیں والد صاحب اس کے یا والدین جس طرح بھی اس کی ڈگری کروا لے ہیں، پھر زور زبردستی کر کے یا کہیں سے بھی کیسے وہ کر لے. ڈگری کرنے کے بعد اگلا نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ کے لیے؟ آپ کے ہے. نوجوان جب 4 سال ڈگری کرتا ہے نا، اول تو لے تو وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں ڈگری کروں گا تو شاید آگے جاب مل جائے گی، لیکن ڈگری کرنے کے بعد ایک اور مسئلہ اس کو کون سا آتا ہے جس سے وہ کہتا ہے کہ ایک نئی ڈپریشن آ گئی ہے، ایک نئی آئیڈینٹی اب میرے ساتھ آ گئی ہے. پہلے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ پریشان ہوتا ہے. وہ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے نام پہ دنگا فسادی ہے، فضول کی چیزیں ہی ہیں، مطلب بالکل بیکار قسم. اسپورٹس کے علاوہ کوئی اچھی چیز ہماری یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی. اسپرنگ فیسٹیول میں کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. اسی طرح اور یونیورسٹیز کی 10 چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ وہ سب کچھ کیا جاتا ہے کہ جس کا مطلب نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اور ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آدمی پریشان ہوتا ہے. آپ ایک مرد یہاں کی بات کرتا ہوں، آپ کے لحاظ سے جب ایک اسٹوڈنٹ کسی شہر سے یہاں یونیورسٹی میں آتا ہے تو اس کو یونیورسٹی کس طرح کا ماحول پرووائڈ کرے جو اس کی نشو و نما کے اندر یا اس کی گرومنگ کے اندر بہت فائدہ مند ثابت ہوگی؟ انصاف کی بات کریں، گرومنگ تو کرتی ہے، کیونکہ شہر اب جس کلاس روم میں تھا اس کلاس روم میں پورے پاکستان کے لوگ تھے، پورے پاکستان کے، گلگت سے لے کے سندھ تک. تو آپ کی تو یونیورسٹی کے اندر میرے سامنے باہر سے ملک کے لوگ آتے ہیں پڑھنے کو. تو بہت سارے لوگ، ظاہر زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح آپ دوسرے کلچر میں جائے بغیر اسی شہر میں رہتے ہوئے دوسرے کلچر کے بارے میں بھی لرن کرتے ہیں، اور 10,000 چیزیں آپ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کی ایکسپوجر ہی بڑھتا ہے اور آپ کو ڈیلنگ کرنا بھی آتی ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ دوران طالب علمی، یعنی جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میں آؤں گا تو یونیورسٹی میں آئسولیٹ نہیں ہوگا. بالکل 4 لوگوں کا ایک گروپ بناتا ہے اور اس کے اندر صرف ہنسی مذاق اللہ گلہ اور پڑھائی ہوتی ہے. طالب علم کے لیے ایک بات سمجھنی ہوگی، آج بھی پاکستان کے اندر یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں سب سے باشعور طبقہ ہوتا ہے. باشعور طبقہ ہونے کی حیثیت سے وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں. سیاست میں حصہ لینے کا قدرتی طور پہ شوق ہوتا ہے. دیکھیں مرد کے اندر ایک شوق ہوتا ہے کہ اس کو جنگ کرنے کا شوق ہے، ہمیشہ سے جنگجو رہا ہے، اور اس کو سڑک پہ نکل کے کہیں نکل کے اس کو لڑائی جھگڑا نہ کہے، پازیٹیو لفظ یوز کریں تو اس کو لڑائی کا، اپنے نظریے کے لیے لڑنے کا اس کو شوق ہوتا ہے. آج کل نظریے کے لڑنے کے لیے جو چیز ہے وہ اسپورٹس ہے. تو اسپورٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا مرد کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. اسی طرح جب وہ اپنی یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے تو اس کو کچھ جوجنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. وہ اپنی جامعہ سے لڑے کہ اس کی فیس کم کریں، وہ اپنے مطالبات کے اوپر بات کریں. تو ہمارے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسی وہ آتا ہے ادھر اس کا سیاسی شعور دم گھوٹ دیتا ہے. ایفیڈیوٹ پہ سائن کروا لیتے ہیں کہ آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں فلاں میں اس میں کہ شامل ہوئے تو آپ کو کیا کریں گے، سسپینڈ کر دیں گے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یونیورسٹی کے اندر آئے تو حکومت یا پھر یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن اسٹوڈنٹ یونین کا جیسا کوئی سسٹم وہاں رکھنا چاہیے. بالکل سوسائٹیز بناتے ہیں، مطلب وہ کرتے کیا ہیں، کمپٹیشن زیادہ سے زیادہ. مثال کے طور پر اگر اسٹوڈنٹ یونین ایک یونیورسٹی کے اندر ہوتی ہے، چلیے ایک سوسائٹی کے اندر کمپٹیشن ہو جاتا ہے، اس سے ایک یوتھ کو، ایک نوجوان لیتے ہو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، 10,000 آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جو طلبہ یونین کے پروسیس سے گزر کے آئے. ایک ہی بات، ایک ہی جملے میں اس کو سمجھیں گے کہ نرسری میں جو قیادت پیدا ہوتی ہے نا، جو گملے لگاتے ہیں، نرسری سے مراد جو گملے آرٹیفیشلی لگتے ہیں اور اس کے اوپر خاص طور پر اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، اور ان کو وہ ماحول دیا جاتا ہے جو سب کے لیے مہیا نہیں کیا جاتا.
تو ظاہر ہے پھر اسی طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے جو پاکستان میں آج کل ہے، اور یہ 50 سال تک بھی رہے گی، جب تک جو باشعور ہمارا طبقہ ہے اس کو لیڈرشپ کے لیے آنے نہیں دیا جائے۔ اور وہ تبھی آ سکتا ہے جب وہ اس سطح پہ، جب وہ اسٹوڈنٹ ہونے کی سطح پہ جب وہ رسک لے گا، تو آگے جا کے وہ اچھا پولیٹیشین یا اچھا سیاستدان یا اچھا ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے۔ اور اس کے اندر صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سیاستدان بن جائے، وزیر اعظم بن جائے یا وزیر بن جائے، مگر آپ کے اے سی ڈی سی، آپ کی پوری بیوروکریسی ہے، اسی طرح آپ کی فوج ہے، اگر آپ کا طالب علم سیاسی شعور اس کے پاس یونیورسٹی کے اندر نہیں ہے اور آپ اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں، تو پھر وہ بالکل یسر والا ہی بندہ بنے گا، اور وہ عوام کو بھی اور لوگوں کو بھی سپریس کرنے والا آدمی ہی ہوگا، کیونکہ اس نے کبھی ایسی کوئی لیڈرشپ والی چیز دیکھی نہیں ہوگی۔ اقبال ایڈ ہوا تھا کہ جب ایک نوجوان لڑکا یونیورسٹی کے اندر آتا ہے تو وہاں اس کو کوئی فیس کرنا پڑتے ہیں مسائل، وہاں پر تھے۔ ہاں، اس کو اچھا، اس کو مسائل کیا فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اب وہ آتا ہے، یہ اس سے کنیکٹڈ ہی بات ہے کہ اس کے اندر کا جو ایک طوفان ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے، تو یونیورسٹی ایفیڈیوٹ پہ سائن کر کے وہ اس کو بالکل بند کر دیتی ہے۔ اب وہ ویسے ہی آئسولیٹڈ ہوتا ہے۔ یونیورسٹی سے جو لوگ آتے ہیں، دوسرے شہروں سے جو لوگ آتے ہیں، وہ زیادہ نہیں ملتے، اگر ملتے بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا مقصد ہوتا ہے، اپنے پرانے دوستوں کو بھی یاد کرتے ہیں، والدین کو بھی یاد کرتے ہیں، تو ان کے اندر ایک آلریڈی ایک پریشانی چل رہی ہوتی ہے، اور ان کو مصروف رکھنے کے لیے یونیورسٹی ان کو کیا دیتی ہے؟ صرف اور صرف پڑھائی، صرف اور صرف پڑھائی کے ذریعے آدمی جو ہے وہ باؤنڈ نہیں رکھا جا سکتا اس کو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مارکس کے چکر میں اتنا برے طریقے سے پھنسایا ہے، یعنی سی جی پی اے از ایکویولنٹ ٹو یور انٹیلیجنس، یہ کہا نہیں جاتا مگر ہے ایسے ہی، ٹیچرز بھی اس پہ زور ڈالتے ہیں اور باقی سب بھی اس پہ زور ڈالتے ہیں کہ اگر مارکس اچھے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، مارکس اچھے نہیں ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس وہ مارکس کے دھندے میں لگے رہیں۔ اب وہ مارکس حاصل کر لیتے ہیں، اب وہ اچھے مارکس بھی مل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر جیسی وہ یونیورسٹی سے باہر قدم رکھتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اسکل چاہیے تھی ساتھ ساتھ۔ پھر وہ دوران طالب علم یہ سوچتے ہیں، اگر کوئی بہت ایکسپوجر والے بیک گراؤنڈ سے آیا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے انٹرنشپ کرتے ہیں، چلو کچھ کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں بھی اس کو دھکے ملتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی ڈگری ریلیونٹ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، مطلب کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں۔ تذلیل کا ایک طریقہ ہے پاکستانی قوم کا، کہ جو اسٹوڈنٹ کبھی جاب کے لیے جاتا ہے اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ اب بہت بہتر ہو گیا معاملہ کہ اسکلس کی بنیاد پہ لوگ ہائر ہو جاتے ہیں، پھر بھی آج بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ، وہ مشہور جملہ کہ آپ نے ذلیل ہونا ہی ہے، ضرور جو نہیں ہے۔ سال کے بعد آپ کو کوئی راہ ملے گی، اپنی نیچ ملے گی، یا آپ کو پتہ چلے گا آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یونیورسٹی کے اندر آنے کے بعد وہ اس پہ ہی پریشان ہوتا ہے کہ اب میں دوران ڈگری میں کیا کروں، مجھے تو لگی بندی 4-5 سوسائٹیز مل رہی ہیں، یہ تو میں اپنی سی وی میں بھی شامل نہیں کر سکتا، سرٹیفکیشن ہے، پروفیشنل ایکسپیرینس تھوڑی ہے یہ، اس کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اس کے اوپر مسلسل پریشر ہوتا ہے، کیونکہ ہر گاؤں سے اب تو بہت لوگ آتے ہیں، مگر آج سے 4-5 سال پہلے بھی ہر گاؤں سے 1-1 2-2 3-3 لوگ آتے تھے، لوگ تو پورے گاؤں کا پریشر ہوتا تھا، پورے گاؤں کا نام روشن کرے گا، کام یہ کریں، پورے گاؤں کے لیے کرے گا، تو یہ پہلا بندہ ہے کیا ہے، اس کے ذریعے سے 100 لوگ اور جائیں گے، اس کے ایکسپوجر کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا، اسی چکر میں اس کو پھنسایا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب وہ یونیورسٹی میں آتا ہے، آخری اہم بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی یونیورسٹی کے اندر آتا ہے تو اول تو پیسے دے کے تعلیم خریدتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہ فیس کرتا ہے پہلے دن ہی، پہلے دن وہ کہ پیسے دیر پیسے دیں۔ ہوتے ہیں۔ اب فاسٹ کوئی بندہ جاتا ہے، بالکل 1.5 لاکھ روپے سے اوپر ہی ہے اس کی فیس، فیس۔ مذاق نہیں ہے اس کی فیس جمع کرنا کسی کے لیے بھی، بہت پیسے والا تو الگ بات ہے، مگر ہمارے جیسے طبقے کے لیے بہت مشکل ہے، مڈل مڈل کلاس آدمی کلاس کے لیے بہت بہت مشکل۔ مشکل ہے۔ تو وہ آ جاتا ہے، اس کو ٹینشن ہو کہ مجھے اس کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے کہ 1.5 لاکھ روپے سے 2 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ میں کم ہی کہہ رہا ہوں، زیادہ ہی ہوں گے، اس کو خرچ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد وہ اپنی کلاس روم میں ارد گرد دیکھتا ہے، تو اس کو وہاں بھی ڈسپیرٹی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ایک الگ کلاس سے، فلاں جو لڑکا ہے وہ الگ کلاس سے، فلاں لڑکا الگ کلاس ہے، سوشو اکنامک کلاس اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کی وجہ سے یہ بات ماننے والی ہے کہ آپ کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک سرٹن سوشو اکنامک کلاس سے ہیں تو آپ کی ایکسیپٹنس کلاس میں بھی زیادہ ہوگی، ٹیچرس میں بھی زیادہ ہوگی، اور ہر جگہ زیادہ ہوگی۔ یہ مسئلہ ہر جگہ ہے اور یہ قدرتی ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ تو وہاں بھی وہ اپنے آپ کو انفیریئر محسوس کرتا ہے جو باہر سے لینڈ کرتا ہے، یا تو اس کے بعد ایکسپوجر ہو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس کو، مگر اگر وہ اس پریشانی میں ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو انفیریئر بھی محسوس کرتا ہے، اور وہ اپنی کارکردگی اس طرح نہیں دکھا پاتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسے طبقے سے آئیں، کسی بیکورڈ سٹی سے آئیں، کسی چھوٹے شہر سے آئیں، بیکورڈ سے مراد میرا صرف فائنینشلی بیکورڈ ہے، اور وہ سب شہر ہمارے لیے برابر ہے، تو وہ آئیں، اور اس کے بعد پھر وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے اس اندر سے جو ایک آواز آتی ہے نا اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کا، جو کہ نہیں سمجھنا چاہیے، بالکل بیوقوفی کی بات، ہر انسان برابر ہے۔ تو اب وہ جو ہے نا اس چکر میں اس کی پڑھائی میں متاثر ہوئی۔ یہ چند مسائل ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، مسائل کی بات کریں تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، مگر یہ بیسک چیزیں
تو میں محسوس کرتا ہوں آج کے ایک نوجوان کو سمجھنا چاہیے، طالب علم کو، کہ بحیثیت ایک بڑے شہر میں رہنے کے، کاسموپولیٹن سٹی ہے اسلام آباد، اس کو اس سچویشن کا بہترین استعمال کرنا چاہیے. اب اپنے گاؤں سے شہر آ گیا تو ایکسپوجر بھی حاصل کرے، پڑھے لکھے سمجھے، یہ شہر سمجھ آتا ہے، رہے. کسی کی بات میں نہ آئے کہ شہر چلے گئے تو اب شہر میں ہی رہو، وہیں نام بنا کے آؤ. ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں نے پہلا جملہ کہا تھا، اسکوپ جو ہے وہ بننے میں ہوتا ہے، فیلڈ میں ہے، شہر میں نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ایک نوجوان تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک تعلیم کے ساتھ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ خاص مطلب اپنی جو ڈگری ہے اسی کے مطابق اسکل ادا کرنی چاہیے، یا پھر صرف تعلیم پہ فوکس کے ساتھ رہے گا؟ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ آئی آر کر رہا ہے، مثال والی، اس کو پھر اسی فیلڈ کے اندر یا میڈیا کی فیلڈ کے اندر یا ایمبیسی کے اندر یا فارن منسٹری کے اندر وہ انٹرنشپ کرے یا یہ پہلے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو آپ کی تعلیم کی فیلڈ ہوتی ہے ضروری نہیں وہ پروفیشنلی آپ کو پڑھتی. آپ کو شوق تھا، آپ نے لے لیا ایڈمیشن. بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. انہوں نے، ایک ہے میری دوست ہے، ہمارے نام میں نہیں لیتا، انہوں نے اسلامک بینکنگ غالباً پڑھا تھا اور اب وہ اے آئی کے اوپر کام کر رہا ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے، بہت اچھی جاب کر رہا ان ہے. کو تو شاید ڈگری ملی نہیں ہوگی اپنی ڈپارٹمنٹ سے؟ ہاں نہیں ملی ہوگی. تو جو آپ کی ڈگری ہوتی ہے ڈیفائن نہیں کرتی، آپ کا شوق ڈیفائن کرتا ایک تو وہ تو مت کہنا، جب ایک نوجوان اپنی ڈگری پر محنت کرتا ہے 3.9 سی جی جو اٹھا کے لے آتا ہے، اس کو اسی کے مطابق پھر نہیں ملتی، لوگ جاب نہیں ملتی، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. ہے. وہی والی بات ہے، مارکس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں تو بولتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ایک بات اور سمجھنی چاہیے، ایک بات اور سمجھنی، اگر آپ کو اکیڈمکس کی فیلڈ میں آنا ہے، ٹیچر، پروفیسر، کسی بھی فیلڈ کے اندر کری. آپ نہیں اس فیلڈ کے اندر اگر آنا ہے اکیڈمک، ٹھیک ہے، اکیڈیمیا میں آنا ہے تو آپ کی سی جی پی 3.9 ہی ہونی چاہیے. آپ اسکل سیکھ ہونا چاہیے. بس اسکل کی خیر ہے، وہ آئی جائے. آپ کو کہیں لینڈ کرنے کے لیے، انٹرویو میں لینڈ کرنے کے لیے، آپ کو کہیں اچھی جگہ پہنچنے کے لیے، کہیں بیٹھنے کے لیے آپ کو اچھی سی جی پی اے چاہیے ان دا فرسٹ پلیس. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا اسکل اور باقی ساری چیزوں کا. باقی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں نسٹ میں جن کی سی جی پی 2.1، 2.5، 2.6 ہے اور وہ بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اسکل کی بنیاد پہ لوگ. تو ویسے تو موسٹلی اسکل کی بنیاد پہ ہی آدمی ہوتا ہے. ایک اور بات بھی ہے نا، اگر یونیورسٹی اگر ڈگری دے رہی ہے تو ڈگری کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اسکل دے سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ کی یونیورسٹی کا بندہ کے آئی آر کر رہا ہے تو وہاں سے تو وہ کو ساری سے باتیں انٹرنشپ تو آتی ہوں گی کہیں نہ کسی نہ کسی جگہ پہ، تو وہاں تو یونیورسٹی کو دے سکتی ہے، پروموٹ کر سکتی ہے. وہ فیسلٹی تو نہیں سکھا رہی نا. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ سوشل سائنسز تو چلے ٹھیک ہے، پڑھا سکتا ہے کوئی، بزنس ہے، اسی طرح اور اس طرح کی کچھ فیلڈز ہیں جس کے اندر ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی کاروباری آدمی نہیں پڑھا رہا. ٹھیک ہے، کوئی ایسا آدمی پڑھا ہے جو کوالیفائڈ بھی ہے، اس کا اپنا کاروبار بھی ہو، بزنس وہ پڑھا ہے. ایک آدمی جس نے ساری زندگی تھیوریٹیکلی بزنس پڑھا ہے، وہ کیسے بتا سکتا ہے اگلے وہ بزنس کیسے کرنا ہے؟ مطلب وہ سی جی پہ آ سکتی ہے، اسکل نہیں آ سکتی اس ٹیچر سے پڑھ کے. ویسے ایک بات یہ ہے حسن بھائی کہ جب نوجوان ڈگری بھی حاصل کر لیتا ہے 3.8 کے ساتھ جس طرح بھی کا سی جی بھی بنتا ہے، لیکن کیا حکومت بھی اس طرح کے جو نوجوانوں کی یوتھ کی ایشوز ہے اس کے اوپر کوئی نظر رکھ رہی ہے یا ان کی ایشو کر رہی ہے؟ پاکستان کے اندر میں نے بات ٹائم ایسا بھی دیکھا ہے، آپ کسی بھی علاقے کے اندر جائیں، ایک نوجوان لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جب اس کے نمبر کم آتا ہے تو وہ خود پشی کر لیتا ہے. اس لیے کر ہوتا ہے کہ اسے شاید لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھے آگے جاب نہ ملے، یا میں معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر میرا ٹاپ ہو جاؤں، یا میری کوئی تبدیل ہو جائے. تو اس حوالے سے بھی کوئی اسٹیٹ کو چاہیے نہ کچھ کرے. اگر ایک نوجوان اچھے سی جی پی کے ساتھ وہ ڈگری اٹھا رہا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے اس کو اتنی فیسلٹی دیا جائے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تک دے رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور سوال یہ بھی ہے، اس وقت جو یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے یوتھ ہیں، اسٹوڈنٹ، ان کو حکومت کتنا دے رہی ہے بجٹ ان کی تعلیم کے اوپر؟ بنیادی سوال جو آپ نے کیا کہ ریاست ناقدہ کر رہی ہے نہیں کر رہی. ریاست کے لیے ہم سب کیا ہیں؟ ان کے بچے ہیں. ریاست ہے ماں. بالکل. ہماری ماں کو ہماری ریکوائرمنٹس نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں ریاست کا کام کیا ہے. ایک بچہ پیدا ہوا، ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اسکول اور کالج کی تعلیم اس کو فری دی جائے، بالکل فری دی جائے. بالکل. اس میں کوئی ایک بات یہاں اور سمجھ لیتے ہیں کہ اسکول اور کالج کی تعلیم ہر فرد کے لیے، ہر فرد کے لیے. آیا اس کے وہ بعد بنیادی تعلیم ہو. ہاں، آیا وہ پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والا ہے یا وہ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کو بننا ہے بعد میں، تو اس کے لیے سرکار کے اوپر فرض ہے کہ اس کو اسکول کی تعلیم کم از کم فری دلوائی ہے. ہر آدمی کے لیے، ہر طبقے کے لیے ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی کہ اس کو اس کی اسکول کی تعلیم مکمل کروا دے. پھر اسی کے ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی، ہر آدمی یونیورسٹی کے لیے نہیں بنا. یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ ہر بندہ یونیورسٹی نہیں جا سکتا اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے.
مگر جب بندہ یونیورسٹی جا رہا ہے، ریاست کو پتہ ہے کہ اس کے فلاں اتنے سارے شعبے، اور ان شعبوں میں ہمیں اتنے اتنے لوگوں کی، اس اسکل کے لوگوں کی ضرورت ہے، تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں اور انڈسٹری کو لوگ چاہیے نہیں ہوتے، ٹھیک نہ پرائیویٹ انڈسٹری کو چاہیے ہوتے، نہ گورنمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے. یعنی سی ایس ایس جو ہمارا اپنا ایک شعبہ ہے کمپٹیٹیو ایگزامس کا، اس کے اندر بھی آدمی سال پوری کانشیسلی سے چھوڑ کے محنت کرے تو وہ پاس کر سکتا ہے. تو کیا ہم اپنے کریکولم میں چینج نہیں کر سکتے کہ وہ آدمی جو ہے جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ سی ایس ایس آرام سے کر سکے، آسانی سے کر سکے. اسی طرح اور یہ جو چلیں بہت مشکل فیلڈ ہے، ایف پی ایس سی کی بہت ساری جابز آتی ہیں. کیا ہم وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ جو ضروری ہیں؟ نہیں کرتے. صرف ہم اکیڈیمیا کے فیلڈ میں شاید ٹیچرز اور پروفیسرز پیدا کر رہے ہیں. پروفیسر آتے ہیں وہ سفارش پہ آتے ہیں، مجھے لگتا نہیں وہ اپنے ٹیسٹ کی بنیاد پر آتے ہیں یا بھائی اس کے جو بنیادی بات ہے نا وہ یہی ہے کہ ریاست کو پتہ ہونا چاہیے. اب ایک مثال ہے، ایک میرے دوست ہے آئی بی اے کراچی، ایک بڑی یونیورسٹی ہے پاکستان کی. تو ان سے نہ پوچھا، ان کو نا آئی بی اے کے انڈسٹری نے فیڈ بیک دیا آئی بی اے کہ آپ جو ویکینڈ پروگرام کروا رہے ہیں ایم بی اے کا، اس کے ذریعے سے جو پروڈکٹ آ رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے. جو آ رہے ہیں ہمارے پاس جاب کرنے لوگ، ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہے جو ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کے پاس ہوا کرتی ہے. تو آئی بی اے نے پروگرام بند کر دی. ہماری ریاست کے لیے کتنا مشکل ہے کہ جامعات جو ہے وہ جامعات کو ریاست بتائے بھائی آپ نے کریکولم میں یہ فلاں فلاں ایڈ کریں. ہمارے پاس تو پورا اسٹرکچر ہے. ایچ ای سی کا کام کیا ہے؟ ایچ ای سی کا کام یہی ہے. مگر یہاں ایچ ای سی کن کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ وہ اٹینڈنس 75% کروا لیں، 4 اسائنمنٹس کروا لیں، اور فلاں پریزنٹیشنس کروا لیں، کوئز کرا لیں، ایک ریسرچ کرا لیں. صرف انہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں. نہ سیاسی شعور دے رہے ہیں، اور نہ یہ بتا رہے ہیں کہ انڈسٹری کو کس طرح کے اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے. یہ تو پورے جو ایک پیڑھی کہتے ہیں، جنریشن کہتے ہیں، یہ پوری ٹیچرس کی یہ فارغ ہو ایک ساتھ، اور پھر نئے ٹیچرز آئیں، یا تو پھر ان کے اندر اصلاحات آہستہ آہستہ لائی جائیں. مگر ہماری ترجیحات ہیں، ہماری ترجیحات جو اس گورنمنٹ کی سمجھ آتی ہے آج وہ یہ ہے کہ ہر بندہ مایوس ہو، آپ میں اور سب بیٹھے ہوئے لوگ مایوس ہوں، اور پھر کیا ہو، پاکستان سے باہر جائیں اور پھر وہ ڈالر، ریال، درہم اور اسی طرح ساری کرنسیز بھیجیں، یوروز بھیجیں، تاکہ ریمیٹنسز بڑھیں اور ہماری جو ہے وہ سرکار چلتی رہے. اس کے علاوہ کوئی پرائرٹی سمجھ نہیں آتی. ظاہر سی بات ہے، حکومت میں جو بیٹھے ہیں لوگ ہیں، ایچ ای سی کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، جو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو پتہ ہے نا کہ آج یوتھ یا اسٹوڈنٹ کو کیا مسائل ہیں یا کس طرح کی ہمیں چیزیں کے رکھی ہیں. اسکولس کی بنیاد پہ جو ایک چیز شروع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ایس این سی، سنگل نیشنل کریکولم. جی جی، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ پورے پاکستان کے طلبہ ایک ہی طبقاتی نظام ختم ہو. بورڈز ہو سکتے ہیں 100، پنڈی بورڈ الگ ہو، گجرانوالہ الگ ہو، کراچی الگ. لیکن ساروں کے اندر پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں بک سے وہ ایک طرح سے ایک ٹاپک ڈیفائن ہو جائے کہ فار سپوز فزکس ہے، پورے پاکستان میں سیم رہے گی کہ ہمیں مومنٹم پڑھانا ہے. اب وہ کسی بک سے پڑھائے، مومنٹم کا کانسیپٹ سمجھانا. اسی طرح اور 10 ٹاپکس ہے، فورس ہے. اسی طرح اسلامیات کو دوسرا چینج کریں. اسلامیات نہیں ہونی چاہیے، اسلامیات ہونی چاہیے دینیات، جس کے اندر آپ یہ نہ بتا رہے ہو کہ وضو کیسے کرنا ہے 4-5 کلاس کے بچے کو بتا سکتے. مگر جب بندہ تھوڑا سا بڑا ہو تو اس پہ 10,000 چیزیں اور بات کریں، کائنات پہ بات کریں، بالکل کون سی چیز کس طرح چل رہی ہے اس پہ بات کریں، کون ہمارا مالک ہے اس پہ بات کریں، اسلامی نظام پہ بات کریں. بہت ساری چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں. مگر یہاں اسلامی نظام پہ خیر یہی بات کریں گے، کم از کم یہی بتا دیں خدا کون ہے. مگر اگر یہ بتائیں گے خدا کون ہے تو بتانا پڑے گا اس کی حاکمیت ہے، حاکمیت اس کی ہے تو پھر اپنی مرضی چلے گی نہیں. اس کے اوپر کچھ تبدیلی لائیں. پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن میں جب آپ آتے ہیں تو اس کے اندر ایک بات ہم ریپیٹ کر رہے ہیں بار 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 بار. ایک تو کامیابی کی ڈیفینیشن کہ پیسہ کمانا کامیابی ہے، ایک تو اس کو چینج ہونا چاہیے. اس کے اوپر بہت طویل بات ہے، آئندہ کبھی انشاءاللہ بات کریں. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسکلس کی بار بار بات کرتے ہیں، تو بھیا اسکلس کے اوپر کام کریں بھائی. چاہے جو ٹیچر آتا ہے اس کے بعد چلو فزکس کا وہ ٹیچر ہے، آپ کے نزدیک وہ ٹیچر صرف فزکس کے بارے میں جاننا ہو یا باقی سبجیکٹ کے بارے میں اس سے تھوڑی بہت تھا وہ؟ ٹیچر جو ہے نا، ٹیچر ایک آل راؤنڈ پرسنالٹی ہوتا ہے. اگر ٹیچر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ آئے گا فزکس پڑھا کے چلا جائے گا تو یہ اس کی مطلب بھول ہے. بالکل ہی فضول ٹیچر ہوں گے معذرت کے ساتھ جو یہ سوچتے ہیں کہ فزکس پڑھاؤں گا اور چلے جاؤں گا. اس کا آ کے بیٹھنا، پڑھانا، انٹریکٹ کرنا، یہ بچے کی پوری تربیت اور شخصیت بنا رہا ہوتا ہے. پوری تربیت کر رہا ہوتا ہے، شخصیت بنا رہا ہوتا ہے. اپنی سبجیکٹ نالج بہت اچھی ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. سبجیکٹ نالج اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا معاشرے میں اچھا انسان. ٹیچنگ کی جاب اچھے اداروں میں تو بہت اچھے لوگوں کو ملتی ہے. اچھے پرائیویٹ اسکولس میں دیکھیں نا، اچھے ٹیچر. اسی طرح اور تعلیمی اداروں میں، جامعات میں بھی بہت اچھے ٹیچر ہیں. مجھے اپنی جامعہ میں بہت اچھے ٹیچر بھی ملے ہیں، بہت اچھے جن کو مجھے آج تک یاد رکھتا ہوں، دعائیں نکلتی ہیں جب ان کو یاد رکھتا ہوں، اسکول میں بھی، کالج میں بھی. مگر موسٹلی ہوتا کیا ہے کہ ٹیچر وہ بنتا ہے جس کو کوئی جاب نہیں ملتی. اور 30,000 روپے میں کیا پڑھائے گا؟
وہ صرف اپنا سبجیکٹ پڑھائے گا، بچوں کو مارے کوٹے گا اور کر جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹیچر کی ایک آل راؤنڈ پرسنالٹی ہے، ایک تو اس کا ملٹی ڈسپلنری ایجوکیشن اس کے پاس ہونی چاہیے کہ ساری ڈسپلنس پر اس کی فیلڈس کا اس کے بعد نالج کچھ نہ کچھ تو ہو، پتہ تو ہو، وہ بات تو کر سکے تاکہ وہ بچے کی آل راؤنڈ پرسنالٹی ایک بنائے اور باقی اپنے سبجیکٹ کا ماہر ہو جائے۔ آخری سوال یہ بتائیں کہ پاکستان حکومت جو اس وقت SEC کتنا بجٹ دے رہی ہے اسٹوڈنٹ کو؟ میری اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے 1% ہوگا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اب ہماری طلبہ تنظیم جمعیت کا مطالبہ ہوتا ہے کہ 4% GDP کا دیا جائے، 4% کے لیے بھی ہمیں بھیک مانگنا پڑ رہی ہے۔ ویسے میں خیال میں حکومت نے 4 بٹن رکھی بھی ہوئی ہے، مجھے ہمارے کے بجٹ میں سے یاد نہیں ہے HEC کا، مگر اب بات یہ ہے کہ اب میں اسٹیٹس کے مطابق ایک بات بتا دیتا ہوں، اسلام آباد میں کہ بجٹ رکھا XYZ جتنی بھی اماؤنٹ ہے، مجھے نہیں یاد، بہت کم ہے، جتنی ہونی چاہیے اس سے بہت کم، مگر اس گرانٹ کا 65% سے زیادہ کی جامع ہے کیا ایک ہوم سائٹ جی۔ تو ہماری ترجیحات ہوتی ہیں کہ ابھی اس کا وہ چل رہا ہے، اس کو پیسے لگاؤ، وہ بھی سرکاری جامعہ ہے، تو فلاں کی چیز چل رہی ہے، فلاں کا لگاؤ، سب سفارش پرچی کی بنیاد پہ چیزیں چلتی رہتی۔ ایک اور لاسٹ کوشچن معروف کے ساتھ، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جب کسی گاؤں یا کسی علاقے سے ایک لڑکا آتا ہے پڑھنے یہاں کی مختلف تعصبات کے اوپر کچھ کونسل بنائی جاتی ہیں، کچھ گروہ بنائے جاتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے لڑیں گے، آپ کے حقوق کے لیے، آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کریں گے، تو کیا آپ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک یوتھ کا سب سے بڑا ایشو ہے اسٹوڈنٹ کو وہاں آ کے پھر اسی کو پاکستان کے خلاف یا پھر اس کے دوسرے صوبے کے خلاف، مثال کے طور پہ ایک کشمیری ہے، اس کشمیری آ کے یہاں کشمیر کونسل میں ہے، کشمیر گروہ میں آئے گا تو اس کو بھڑکایا جائے گا پنجابیوں کے خلاف، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ایشو ہے یوتھ کے؟ بہت بہت بڑا ایشو ہے پاکستان، یہ بڑا لمبا جواب ہے اس کا، مگر مختصر میں رکھتا ہوں۔ پاکستان بننے کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ میں ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کا میرا احترام کا رشتہ کیوں ہے کہ ہم مسلمان بھائی ہیں؟ آپ کی ایتھنیسٹی آپ کو ڈیفائن نہیں کرتی، میری ایتھنیسٹی مجھے ڈیفائن نہیں کرتی۔ مجھے اور آپ کو کیا ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ہمارے جو آخری رسول ہیں وہ بھی ایک ہے، ہمارے یہ بلیف بالکل کہہ رہے ہیں کہ آخرت بھی ہوگی۔ ان 3 بلیفس کی بنیاد پہ ہم جمع ہوتے ہیں، ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور یونائٹ ہوتے ہیں اور ہمارا اتحاد ممکن ہوتا ہے۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو لسانی تنظیمیں یہ سب سے پہلے ڈویژن پیدا کرتی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر ٹائم دیا، آپ کو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئے پوڈ کاسٹ کے اندر، بہت شکریہ۔